کہ اگر کوئی مسلمان قرابت دار نہ ہو تو پھر جس طرح یہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا کسی کا بھی ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار محلے میں اس کے ساتھ کوئی بالکل رشتہ دار نہیں تھا، تو بھائی اس کے آنے والے کتنے آئے اس کے ساتھ؟ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ تو آپ کو تو حق ہی نہیں بنتا تھا وہاں جانے پر، آپ کو تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ وہاں پر چلے بھی جائیں، آپ جا کر ان کے جنازے کے ساتھ بھی جائیں، آپ ان کے چرچ میں بھی جائیں، آپ جا کے ان کے 4 پہیے بھی اٹھاتے پھریں، ان کے لیے سارے معاملات بھی کرتے پھریں، تو یہ تو اجازت ہی نہیں ہے ہمیں۔ یہ سارا پیچھے انہوں نے لمبا معاملہ لکھنے کے بعد کہا کہ مسلمان اپنے قرابت دار جیسے ماموں کافر اصلی کو غسل کفن دفن کرے، رہا مرتد اسے گھڑے میں کتے کی طرح دبائے ضرورت کے وقت، تو اگر اس کا کوئی اور قرابت دار ہے تو بہتر یہ ہے کہ انہیں دے دے بغیر رعایت سنت کے غسل و کفن دفن کرنے کے۔ یعنی کہ اگر کوئی تمہارا اپنا بھی فوت ہو گیا ہے، رشتہ دار تمہارا ہے، تمہارا سگا بھائی ہے، جو قرآن پاک کی پہلے آیت میں نے پڑھی ہے نا کہ اولو ذی القربیٰ ولو کانا اولو ذی القربیٰ، اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار جتنا بھی قریبی کیوں نہ، اگر مشرک ہے تو اس کی نماز جنازہ تم نے نہیں پڑھنی، اس کی بخشش کی دعا تم نے نہیں کرنی۔ سگا بیٹا بھی ہے، سگا باپ بھی ہے، سگا بھائی بھی ہے، قرآن پاک کی پہلے آیت جو میں نے پڑھی ہے۔ اسی کے لکھتے ہیں کہ وہ بندہ پوچھا کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں کافر کے مردہ کو جس کا کوئی وارث نہیں ہے کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ تو لکھتے ہیں اس کے مذہب اور ملت والے کو دے دیا جائے، جو چاہے کریں، اگر کفار میں کوئی نہ ملے تو جیفہ سگ کی طرح، جیفہ سگ کہتے ہیں، جیفہ کہتے ہیں مردار کو، سگ کہتے ہیں کتے کو، مرا ہوا کتا بڑا ہوتا نہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں ہم یار وہ ہوندی پہ آواز نہیں باندھی پہ مگروں لا کے رسی پا کے دور سٹاؤ، ایسے ہی ہوتا ہے۔ جیفہ سگ سمجھتے ہوئے سے، مردار کتا وہ والا کتا سمجھتے ہوئے سے، دفع عفونت یعنی یہ بدبو وغیرہ دفع کرنے واسطے نہیں، کسی گھڑے میں دبا دیں، کوئی نہیں اس کا ہے نا رشتہ دار، کوئی ہے نہیں، کافر اکیلا ہی رہتا ہے یہاں پر، کوئی اس کا آگے پیچھے نہیں ہے، تو آپ کے لیے صرف اتنی اجازت ہے کہ جس طرح آپ رستے میں مرا ہوا کتا دیکھتے ہیں، وہ کیڑے پڑ گئے، اس کو گل سڑ گیا، اس کی بڑی اسمیل آ رہی ہے، تو اسی طرح آپ اس مردے کو سمجھتے ہوئے اسی طرح اس کو اناپ کر کے اس کے کپڑے میں لپیٹ کر جا کے وہاں کسی گڑھے میں اس کو پھینک آئیں، جس طرح کتے کو پھینکتے ہیں۔ تو کتے کی آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کتے کو نہلاتے ہیں، کتے کے لیے جناب دعوت کرتے ہیں لوگوں کی، کیا ہے جی کتا دفنانا ہے، مردہ مرا ہوا راستے میں پڑا ہوا ہے۔ تفصیل مسئلہ یہ ہے کہ کافر 2 قسم کے ہیں، اصلی اور مرتد۔ اصلی وہ ہے کہ ابتدا سے کافر ہو، اور مرتد وہ ہے کہ معاذ اللہ بعد اسلام کافر ہوا یا باوصف دعویٰ اسلامی عقائد کفر رکھے، جیسے آج کل نیچری مرتد کے لیے تو اصلاً نہ غسل ہے، نہ کفن ہے، نہ دفن ہے۔ اصلی کافر کے لیے نہ غسل، نہ کفن، نہ دفن، کچھ بھی نہیں ہے۔ اصلی کافر کون ہے بھائی؟ پتہ ہے کہ نہیں پتہ ابھی بھی؟ اصلی کافر وہ جو پیدا کافر ہوا رہا ہی کافر ساری زندگی، وہ اصلی کافر ہے۔ اور دوسرا کافر وہ ہے جو تھا مسلمان لیکن کسی عقیدے کی وجہ سے کافر ہو گیا، تو اس ضروریات دین کا انکار کر بیٹھا، کسی رکن کو چھوڑ بیٹھا، کسی نماز کے بارے میں اس نے کہا نماز کوئی شے نہیں، یہ ہے دوسرا کافر۔ تو پھر اصلی کافر کا نہ غسل، نہ کفن، نہ دفن، نہ مسلمان کے ہاتھ سے کسی کافر کو دیا جائے گا، اگرچہ اسی مذہب کا ہو، اگرچہ اس کا باپ یا بیٹا بھی ہو، سگا باپ بھی یا بیٹا بھی ہو، محلے دار نہیں، سگا باپ اور بیٹا بھی ہو، بلکہ اس کا علاج وہی مردار کتے کی طرح دوا دینا ہے۔ اور کافر اصلی سے اگر مسلمان قرابت نہیں تو اس کے بھی کام میں شریک نہ ہو، بلکہ چھوڑ دیا جائے کہ اس کے عزیز و قربا یا مذہب والے جو چاہیں کریں، یعنی رشتہ دار بھی نہیں نا ہے تو بالکل قریب ہی نہ جاؤ، وہ تو رشتہ دار جڑے مسلمان ہیں وہ کچھ کرن، اگر وہ مسلمان اور رشتہ دار کوئی ہیں وہ کچھ کریں، وہ اس طرح ان کے ساتھ یہ سلوک کریں، آپ اس کے قریب ہی نہ جائیں، آپ رشتہ دار جو نہیں ہیں، آپ کا تو حق ہی نہیں بنتا قریب جانے کا، اور آپ جا کر ساتھ میں چالیے کلے بھی کراتے پھریں، چرچ میں بھی جائیں، لوگوں کو بھی لے کے جائیں، تو پھر آپ اپنا حساب لگا لیں کس کھاتے میں چلے گئے آپ۔ کافر اصلی سے اگر مسلمان کو قرابت نہیں، اس کے کسی بھی کام میں شریک نہ بلکہ چھوڑ دیا جائے، اس کے عزیز و قرب یا مذہب والے کو جو چاہے کریں، اور وہ بھی نہ ہو تو علاج مثل علاج مرتد ہے، یعنی جس طرح علاج مرتد کا علاج کرنا ہوتا ہے نا، مرتد کے لیے جو احکامات ہیں وہ کر لے۔ پھر اگر مسلمان کو اس سے قرابت قریبہ ہے تاہم جب کوئی قریب کافر موجود ہو تو بہتر یہی کہ اس کی تجہیز نہ کرے، ہاں ادائے حق قرابت کے لیے اس کے جنازے کے ساتھ جنازے سے دور دور چلا جائے تو مذائقہ نہیں ہے، یعنی جنازے میں شامل نظر نہ آئے، بڑا قریبی رشتہ سکا بھائی ہے نا جی، باپ ہے، بیٹا ہے، تو اب اس کے جنازے میں نہ جائے، جنازہ آگے جاتا ہو تو پیچھے ذرا چلو اپنے حق قرابت کے لیے پیچھے کسی آخری معاملے میں جائے، جنازے کا حصہ نظر نہ آئے کس طرح میں۔ اور اگر مسلمان ہی قریب ہے، کوئی کافر قرابت دار نہیں ہے، جب بھی مسلمان کو اس کی تجہیز و تکفین ضروری نہیں ہے، اگر اس کے ہم مذہب کافروں کو دے دیا جائے یا غسل و کفن کسی گڑھے میں پھنکوا دیا جائے جائز ہے، اور اگر باللحاظ قرابت غسل و کفن دفن کرنا بھی کر رہے تو بھی اجازت ہے، یعنی اگر آگے کہ بڑا قرابت دار معاملہ کی کہنے گے لوگوں ڈرتا آیا یہ لوگ کی کہیں گے، اگر کرے بھی تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے، مگر کسی کام میں رایت طریقہ مسنونہ نہ کرے، پھر مسلمان کی طرح اسے قنونی نہ کرائے، اسے اس کا چہرہ نہ دلائے، وضو نہ کرائے، اس کا استنجا نہ کرے،
جو مصنون طریقہ اس کی طرح غسل نہ کرے وہی کرے جس طرح ناپاک کپڑا دھو لیتے ہیں. گند لگا نا جسم کے اوپر, اپنا کپڑے کے اوپر گویا لگ گئی ہے, پخانہ لگ گیا, پیشاب لگ گیا, تو دھوتے اس کو نہیں ہوتے, دور کرتے کہ نہیں کرتے ہیں. تو اس طرح کہتے ہیں نجاست دھونے کی طرح پانی بہا دے کسی چیتھڑے میں لپیٹ کر, کوئی نیا کفن استعمال نہ کرے, پاٹے پرانا کپڑا گھر چ لبے پاٹا پرانا. مقصود وہ کفر کی تزلیل کرنی ہے, مقصود انہوں ذلت والے معاملے دکھانا ہے. کسی چیتھڑے میں لپیٹ کر تنگ گڑے میں دبا دے.